بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ شوال سن 3 ہجری میں جب احد کا واقعہ پیش آیا اور احد کے میدان میں افراتفری کا ماحول بنا اور مسلمان بکھر گئے، تو ایک مشرک نے پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر وار کیا، جس سے آپ کا چہرہ انور لہو لہان ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ زخم کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں جا کر آپ ایک گڑھے کی طرف چلے گئے۔ کسی نے یہ آواز لگا دی کہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے ہوش و حواس اڑ گئے اور جمے ہوئے پیر بھی اکھڑ گئے۔ بعض مسلمان ہاتھ پیر چھوڑ کر تنہائی میں جا کر بیٹھ گئے۔ منافقین جو ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے تو ہمیں اپنا پہلا دین اختیار کر لینا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو قتل کیوں ہوتے؟ بعض نے کہا جب حضور نہ رہے تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ غرض افراتفری کا ایک ماحول تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذرا دیر میں افاقہ ہوا، آپ نے آواز دی الی عباد اللہ انا رسول اللہ، اے اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں رسول اللہ ہوں۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر اللہ کے نبی کو پہچانا اور مسلمانوں کو للکار کر آواز دی کہ اے مسلمانوں بشارت حاصل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں۔ حضرت کعب بن مالک کی یہ آواز کا سننا تھا کہ حضرات صحابہ اکرام سمٹ کر آپ کے قریب آئے اور پھر مقابلہ کیا اور مشرکین کی فوج کو منتشر کیا۔ اس موقع پر یہاں یہ آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اس آیت کے پہلے حصے میں جو ابھی ہم نے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کی حیثیت کو اللہ نے اللہ کے مقابلے میں ظاہر کیا کہ انبیاء
انبیاء ہوتے ہیں، مصلح ہوتے ہیں، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ کی شان بہت نرالی ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا، جس طرح پہلی قوموں نے اپنے رسولوں کو یا تو خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا یا ان سے انسانیت سے بلند سمجھا، تو اللہ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں اور انسان ہیں، اور جو انسان ہوتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے، بہرحال جس کو بھی اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہ معبود نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے آ گئے دنیا میں۔ جس کو بھی اللہ نے رسول، جس کو بھی اللہ نے انسان بنایا ہے، چاہے رسول ہوں چاہے انبیاء ہوں، بہرحال ان کے ذمے اللہ نے ایک کام لگایا ہے، وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن معبود نہیں ہوتے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اگر ابھی نہیں بلکہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ابھی نہیں کبھی تو آپ کی وفات ہوگی، یا بالفرض آپ اگر شہید ہو گئے تو کیا مسلمانوں او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے دین سے الٹے پھر جاؤ گے یا احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دو گے؟ یا جیسے ابھی یہ خبر ملی اور اس کی وجہ سے حوصلہ چھوڑ کر کچھ لوگ بیٹھ گئے، یا کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم پچھلے دین کی طرف لوٹ جائیں، تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو شخص بھی الٹا پھرے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو سن لے اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی اللہ کی نافرمان بن جائے تو رب العالمین کی ملکیت میں یا آپ کی بڑائی میں ذرا کمی آنے والی نہیں ہے۔ اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا طریقہ سکھلایا ہے، سمجھایا ہے۔ یہاں پہلی آیت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے کہ انبیاء یا رسول وہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے کلمے میں بھی سمجھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمدً عبدہ ورسولہ، کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ جہاں بھی بات آتی ہے رسول ہونے کی، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کی بندگی کی شان کو واضح کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آپ کا مقام العیاذ باللہ بندگی سے اوپر اٹھ کر خدا، یا جس طرح پہلے انبیاء کو لوگوں نے خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا، یہاں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور آپ کی بندگی کے اظہار کو اللہ نے بیان فرمایا۔ دوسری آیت میں اللہ نے تعلیم دی ہے کہ موت کا ایک وقت متعین ہے، موت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی، اور اگر آ جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ دوسری بات دوسری آیت میں یہ بیان فرمائی کہ دیکھو جو بھی کام کرو اس میں نیت آخرت میں یا آخرت کے اندر
پیش نظر ہونی چاہیے، تمام اعمال میں ثواب آخرت کی سامنے رکھ کر اس کو کرنا چاہیے۔ یہاں چونکہ حضرات صحابہ اکرام نے احد کے میدان میں مال غنیمت کو جمع کرنے کے لیے اپنے مقام کو چھوڑا تھا، اگرچہ ہم نے آپ کو بتلایا کہ مال غنیمت جمع کرنا یہ جنگ کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور آپ سمجھ لیں مال غنیمت کو جمع کرنے کے بعد امیر کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر امیر اس کو یا بادشاہ وقت اس کو ان کے مصارف میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ جمع کرنا یا خرچ کرنا یہ خود ایک عبادت ہے۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطیاں بھی بڑا جرم قرار دی جاتی ہے، کہ بڑوں کی تھوڑی سی لغزش بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اگرچہ ایک چوک ہوئی، لیکن چونکہ حضرات صحابہ اکرام نمونہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر معاف بھی فرما دیا، اسی لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ لیکن آپ یہاں قرآن میں اللہ کا انداز دیکھیں کہ جو بھی کام کرو آخرت پیش نظر ہو، چونکہ وہاں سے نہ ہٹنا اس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ان کو۔ بہرحال وہ چوک ہوئی تو اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ چوک چھوٹی نہیں تھی، کیونکہ یہ حضرات نمونہ تھے، اور ان سے ادنا چوک بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے نقصان کا باعث بنی، لیکن بہرحال اس پر ان کو ندامت بھی ہوئی، شرمندگی بھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرمایا اور رضا کا پروانہ بھی عطا فرمایا۔ یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا مسلمانوں تم الٹے پھر جاؤ گے، الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا، یعنی کوئی بھی ارتداد میں جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، کہ جس موت کا ایک متعین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم دنیا سے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کریں گے۔ اور جو لوگ شکر گزار ہیں ہم ان کو جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔